مقتول کی ماں کے بارے میں ہر کسی نے وہی باتیں بتائیں جو میں پہلے سن چکا تھا۔ سب نے یہی کہا کہ مقتول کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ مقتول کی بیوی کے بارے میں مشکوک سی رپورٹیں ملیں۔ ان رپورٹوں میں اگر کسی نے یہ کہا کہ وہ پاک صاف اور بڑے ستھرے چال چلن کی لڑکی تھی تو اسے پورا یقین نہیں تھا، اور جس نے اس کا چال چلن مشکوک بتایا اس کو بھی پورا یقین نہیں تھا۔ البتہ میں ان تمام رپورٹوں کو سن کر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ لڑکی چال چلن کی ٹھیک تھی، لیکن پچھلے 3-4 مہینوں سے اس پر شبہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک آدمی بتا گیا کہ جو مقتول کا دوست تھا وہ اسی قصبے میں رہتا تھا، اور قصبے میں منیاری کی سب سے بڑی دکان اسی کی تھی۔ وہ جوان اور ذرا خوبصورت آدمی بتایا گیا تھا۔ 2 مخبروں نے بتایا کہ مذکورہ لڑکی کو رات کے وقت اس کے گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ ان دونوں مخبروں میں سے ایک نے بتایا کہ ایک بار اس نے اس لڑکی کو اس آدمی کے ساتھ شام کے بعد گلی میں کہیں کھڑے دیکھا تھا، اور جب لڑکی نے مخبر کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو وہ بڑی جلدی وہاں سے چلی گئی۔ اگر میں ان مخبروں کی پوری رپورٹیں سناتا تو آپ خود سمجھ آتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا کہ کوئی عورت کس آدمی کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے۔ اگر مقتول کی بیوہ کا کوئی تعلق مقتول کے کسی دوست کے ساتھ تھا تو میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ میرا تعلق صرف اپنے کام کے ساتھ تھا، جو یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث یہی تعلق تو نہیں۔ ایسا ممکن تھا کہ یہ شخص جس کا ذکر کیا گیا تھا مقتول کا دوست تھا، اس وجہ سے مقتول کی بیوی کا اس کے ساتھ میل ملاپ تھا، اور یہ میل ملاپ قابل اعتراض تعلقات کی صورت اختیار کر گیا۔ لڑکی خوبصورت بتائی گئی تھی۔ میں نے دیکھنا یہ تھا کہ یہ شخص کس ٹائپ کا ہے اور کیا یہ قتل کرنے یا قتل کروانے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہے۔ مقتول کے سالوں کے بارے میں جو رپورٹیں ملیں وہ اس طرح تھی کہ بڑے دونوں بھائی لوگوں سے ملنے منانے والے آدمی ہیں، اور ان کے میل ملاپ کے دائرے میں شہر کے کچھ بدماش ٹائپ لوگ بھی شامل ہیں۔ ایسا کہہ لیں کہ دونوں بھائی شریف بھی تھے اور بدماش بھی۔ ان کے چھوٹے بھائی کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی عمر 17-18 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس کا عام رویہ اور اخلاق وغیرہ ایسا بتایا گیا جس طرح آج کل آپ پنجابی فلموں میں ہیرو اور ویلن کو دیکھتے ہیں۔ میں نے صبح بہت سے افراد کو تھانے طلب کیا ہوا تھا اور صبح ہی آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے مزید افراد کو طلب کیا۔ ایک مقتول کا یہ دوست تھا جس کے پاس مقتول کی بیوہ جاتی تھی، اور مقتول کی ساس جب آئی میں نے اسے پوچھ کر کے مقتول کی بیوہ کی 2 سہیلیوں کو بھی طلب کر لیا۔ مقتول کا یہ دوست پہلے آ گیا تو میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ مقتول کی بیوہ اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ میرے پاس آ کر اس نے کیا کرنا تھا، اس نے جواب دیا، ہاں ایک بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ میرے پاس 3-4 دفعہ آئی تھی اور میری منتیں کرتی تھی کہ میں اس کے خاوند کو راضی کروں کہ وہ اپنے پاس بلا لے۔ میری ایک بات پر اعتبار کریں جناب، اس لڑکی کو میں نے اپنے دل میں بہن کا درجہ دیا ہوا تھا۔ مقتول قادر میرا ایسا گہرا یار تھا کہ ہماری محبت دلوں میں نہیں بلکہ روحوں میں اتری ہوئی تھی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر بے قابو ہو کر رونے لگا۔ اس کا یہ رونا ایکٹنگ والا رونا نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنے آپ کو نارمل حالت میں کیا اور کہنے لگا، لوگوں نے قادر کی بیوی کے بارے میں یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، یہ سب بکواس ہے۔ وہ بیچاری تو اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے تڑپتی تھی، اور وہ اپنی ساس، اپنی ماں اور بھائی اور باپ کو بھی برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ قادر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنا گھر اس لڑکی کے ساتھ آباد کرنے کے لیے روتا تھا، لیکن اس کی ماں بڑی ظالم عورت ہے۔ ادھر قادر کی بیوی کا باپ اور بھائی بھی ٹھیک لوگ نہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اس آدمی نے بہت ساری باتیں کی تھیں اور بہت ساری باتیں میں نے پوچھی تھیں جن کے وہ جواب دیتا رہا تھا۔ کئی دفعہ تو اس کے آنسو نکلے۔ مجھے اس پر پورا اعتبار آ گیا۔ میرے ایک سوال کا جواب وہ ٹھیک طرح نہ دے سکا۔ سوال یہ تھا کہ قادر کی بیوہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اس کے لاپتہ ہونے کے باوجود بھی میں اسے خراب لڑکی نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا، وہ اتنی نیچ لڑکی نہیں ہے کہ جس خاوند کے ساتھ وہ بسنا چاہتی ہے وہ اسے دھوکہ دے اور اس کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اگر وہ زندہ ہے تو واپس آ جائے گی۔ کیا بات کرتے ہو بھائی میرے، میں نے کہا، وہ تو اپنے کپڑے، زیور اور سینڈل وغیرہ ایک ٹچ کیس میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ مجھے لڑکی پر بھروسہ ہے اور اپنے اللہ پر بھی بھروسہ ہے۔ اس نے کہا، دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے۔ تم مجھے شک میں ڈال رہے ہو۔ میں نے کہا، شک یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کوشش جاری رکھیں، گناہ گار بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، صرف شک ہے کہ قادر کو اس کے سالوں نے خود قتل کیا یا قتل کروایا ہے۔ وہ تمہارا دوست تھا۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ راز کی ہر بات کرتا ہوگا۔
شاید تمہیں معلوم ہو کہ اس کے دفتر کا کوئی آدمی کسی وجہ سے اس کا دشمن تو نہیں، وہ گورنمنٹ کے جس محکمے میں ملازم تھا وہاں لوگوں کے کام پھنسے رہتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے اس نے کسی کا کام ناجائز طریقے سے کرنے سے انکار کر دیا ہو اور اس کی آدمی کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہو کہ اس نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ ہاں صاحب، اس نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہاں جا کر اس کے دفتر سے معلوم کیا جائے، مجھے یہ معلوم نہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ قادر رشوت نہیں لیتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ جن کا اس کے دفتر میں کام پڑتا تھا اسے ناراض رہتے تھے۔ پھر بھی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قادر کے سالوں کو مشتبوں کی طرح شامل تفتیش کریں، خاص طور پر ان کے چھوٹے بھائی کو دھیان میں رکھیں۔ یہ شک تم کس بنا پر کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا، اس نے کہا۔ قادر کے تینوں سالے میرے دوست تو نہیں، لیکن سلام دعا بڑی اچھی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ اچانک ہی ایسا ہوا کہ ان میں سے جو بھائی بھی ملا اس نے قادر کو گالیاں دیں اور بڑے غصے میں کہا کہ اس خاندان کو ہم تباہ کر دیں گے۔ ان کا چھوٹا بھائی تو کہتا تھا کہ اب قادر اور اس کی ماں بس دونوں دنوں کے مہمان ہیں۔ میں حیران ہوتا تھا کہ ان کی بہن کو اجڑ کر گھر بیٹھے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں میرے ساتھ کبھی نہیں کی تھیں۔ اب انہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح پتہ چلتا تھا جیسے ان کی بہن کو اس کے سسرال سے اب نکالا گیا ہو۔ تینوں باری باری میرے پاس آتے تھے اور یہ دھمکیاں سناتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا۔ 5-6 دنوں کے بعد بات کھل گئی کہ ان کی بہن گھر سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ بھائی یہ کہتے تھے کہ سارا قصور قادر اور اس کی ماں کا ہے، اگر یہ دونوں ہماری بہن کو گھر سے نہ نکالتے تو وہ آج لاپتہ نہ ہوتی اور ہماری یہ بے عزتی نہ ہوتی۔ مطلب یہ کہ وہ قادر اور اس کی ماں کو قصوروار ٹھہراتے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کل رات قادر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور 10 بجے کے لگ بھگ اٹھ کر گیا تھا۔ سنا ہے قادر کے سب سے چھوٹے سالے کا یارانہ بدماشوں سے ہے۔ میں نے کہا، اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ لڑکا اپنے آپ کو بھی غنڈہ اور بدماش سمجھتا ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے کہا، بڑا چھچھورا اور اوچھا لڑکا ہے۔ یہ خوبرو اور جوان آدمی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس نے اور بہت سی باتیں بتائی تھیں جو میں ساری کی ساری تحریر میں نہیں لا رہا۔ شاید ایک بات نہیں لکھی، وہ یہ کہ اس نے قادر کی بیوہ کے بارے میں زور دے کر کہا تھا کہ یہ لڑکی غیرت والی ہے اور جرأت والی بھی، کسی سے دبنے والی لڑکی نہیں۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ قادر کی بیوی کی 2 سہیلیاں آ گئی ہیں، دونوں کے باپ ان کے ساتھ تھے۔ میں نے دونوں لڑکیوں کو اور ان کے باپوں کو بلایا اور انہیں پوری تسلی دی کہ ان کی بیٹیوں سے قادر کی بیوہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے اور وہ بالکل بے فکر رہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ میری اپنی بہنیں ہیں، میں انہیں بہت جلد فارغ کر دوں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے مقتول کی بیوہ کے بارے میں پوچھا، پھر دوسری لڑکی کو بلایا اور اس سے بھی پوچھا۔ دونوں کے بیان بالکل ایک جیسے تھے۔ دونوں نے کہا یہ لڑکی اپنے خامند کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیتی تھی۔ 2 دفعہ اس نے کہا تھا کہ یہ خامند اسے واپس نہ ملا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے لڑکیوں نے بتایا کہ گھر سے جانے سے پہلے اس نے انہیں ذرا سا بھی اشارہ نہیں دیا تھا کہ وہ گھر سے جا رہی ہے یا وہ خودکشی کر رہی ہے۔ دونوں لڑکیاں قادر کے اس دوست کی طرح پورے یقین کے ساتھ کہتی تھیں کہ اس لڑکی کا چال چلن اور حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی جان دے سکتی ہے، اپنا جسم کسی کو نہیں دے سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو رات رات بھر جاگتی اور وظیفے کرتی رہتی تھی۔ ان لڑکیوں کو ان کے باپوں کے حوالے رخصت کر کے میں نے مقتول کے سب سے بڑے سالے کو بلایا۔ دیکھ بھائی میرے، میں نے کہا، اگر تم اقبال جرم کر لو تو فائدے میں رہو گے۔ کس جرم کا اقبال کر لوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہر ملزم اپنا بیان انکار سے شروع کرتا ہے اور اپنے آپ ہی اقبالی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں، اقبالی ہو جاؤ اور فائدہ مجھ سے لو، میں بری بھی کروا سکتا ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، اور وہ جو مارا گیا ہے میرا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں نے تو ان کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے تو میرا اور میرے بیوی بچوں کا بھی پیٹ بھرنا ہے۔ میں نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اپنا کام ٹھیک طرح کر دیا ہے۔ آگے عدالت کی مرضی ہے کہ سزا دے یا بری کرے۔ عدالت کے پاس جب مقدمہ ہی کمزور جائے گا تو عدالت سزا نہیں دے سکتی۔ تم بات کرو۔ اس نے پریشان ہو کر اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں انکار پر زور دیا، البتہ یہ کہا کہ قادر کو قتل کرنا ہی ہوتا تو اسی دن کر دیتے جس دن ادھر سے اعلان ہوا تھا کہ نہ بسائیں گے نہ طلاق دیں گے۔ دوسرے نمبر کے بھائی کو بلایا، اس کے ساتھ بھی میں نے یہی باتیں کی اور اس کا حال بھی اپنے بڑے بھائی جیسا ہوا اور اس نے ویسے ہی عذر پیش کیے جو اس کے بڑے بھائی نے کیے تھے۔ کچھ وقت اس کے ساتھ بھی لگایا اور میں نے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ چھوٹا بھائی جب میرے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے سے میری میز تک جس طرح چل کر آیا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا
کہ یہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی چال اور رویہ ایسا تھا جیسے پھوکے غنڈے ہوتے ہیں جو پیشہ ور اور پکے غنڈے ہوتے ہیں، ان کا طور طریقہ کچھ اور طرح ہوتا ہے۔ تھانے دار کے سامنے آ کر وہ اس طرح جھک جاتے ہیں جیسے وہ کسی بادشاہ کے دفتر میں آگے ہوں۔ تھانے سے باہر وہ کسی معمولی سے معمولی آدمی سے بھی ملتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں جیسے وہ غنڈے نہیں بلکہ مسکین سے آدمی ہیں۔ وہ غنڈہ گردی سوچ سمجھ کر کیا کرتے ہیں۔ مقتول کا چھوٹا سالہ اس طرح اکڑتا ہوا اور جھومتا ہوا میرے سامنے آیا جیسے وہ امید رکھتا ہو کہ میں اس کے غنڈے پن کی تعریف کروں گا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ تمہیں دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ سنا ہے اس شہر میں تمہاری بہت عزت ہے اور دبدبا بھی ہے، اور کچھ لوگ تو سنا ہے تم سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ کی دین ہے جی، اس نے عجیب سے طریقے سے اپنے ایک ہاتھ کو حرکت دے کر اور جھوم کر کہا، کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اسے پھونک دینی شروع کر دی اور وہ غبارے کی طرح پھولتا چلا گیا۔ ایک بات بتاؤ عابد، میں نے کہا، تمہاری بہن کہاں چلی گئی ہے؟ یہ پتہ چل جاتا ہو تو کیا وہ آدمی اور میری بہن زندہ ہوتے؟ اس نے بڑے رعب سے جواب دیا۔ تمہارے یہ الفاظ سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اس طرح بات کی جس طرح میں تھانے دار نہیں بلکہ اس کا دوست تھا۔ میں نے کہا، تم جیسے غیرت مند بھائی اپنی غیرت پر جان دے دیا کرتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے بہنوئی کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میں بھی نہیں بتا سکتا، اس نے کہا۔ ویسے یہ ضرور کہوں گا کہ اس شخص کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ کسی کی بہن یا بیٹی کو اجاڑ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ پولیس اور قانون کے پاس تو اس کی کوئی سزا ہی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے شخص کو معاف کر دیا جائے۔ تم نے اس کی ماں کو کیوں معاف کر دیا ہے؟ میں نے کہا، اسے بھی اڑا دینا چاہیے تھا، اصل قصوروار تو وہی ہے، اب اسی کی باری ہے۔ اس نے ایسے کہا جیسے نشے میں ہو۔ بری کرانا میرا کام، میں نے کہا، اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بے تکلف دوستوں کی طرح بڑھایا اور کہا، یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وعدہ ہوا، اس نے کہا، تم شیر ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر ہلاتے ہوئے کہا، اب دیکھنا قادر کے قتل سے میں تمہیں کس طرح بری کراتا ہوں۔ ایک دن بھی سزا نہیں ہونے دوں گا۔ میں دو بہنوں کا بھائی ہوں، ایک بھائی کی غیرت کو میں ہی سمجھتا ہوں۔ تم نے تو میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے پوچھا، تم اکیلے تھے یا نہیں؟ اس کے منہ سے نکل گیا۔ وہ میری بات پوری بھی نہ ہونے دی، کہنے لگا، اکیلا نہیں۔ وہ یکلخت چونک پڑا جیسے کسی نے اسے نیند سے جگا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے منہ سے آوازیں نکلنے لگیں، میں نے تو اسے قتل نہیں کیا۔ نہیں جی، آپ یقین کریں، خدا کی قسم آپ یقین کریں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے منہ سے لفظ اس طرح نکل رہے تھے جیسے ان پر اس کا کنٹرول ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر رہا تھا، لیکن اس کا دراصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے منہ سے جو لفظ پہلے نکل گئے تھے انہیں وہ واپس اپنے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اب ایسے الفاظ منہ سے نکالنے شروع کر دیے تھے جن کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس کے بولنے کے انداز کو اور اس کے چہرے کو بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ یہی میرا ملزم تھا، لیکن ملزم اگر اپنی زبان سے کہہ دے کہ قاتل میں ہوں تو تھانے دار کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ ملزم کا مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہوا تحریری قبیلی بیان بھی فیل ہو جایا کرتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ قبیلی بیان کے ساتھ پورا ثبوت اور شہادت بھی پیش کی جائے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور ہنس پڑا، لیکن فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ شاید اسے اپنی ہنسی پسند نہیں آئی تھی، یا اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ موقع ہنسنے والا نہیں۔ تم بول بول کر تھک گئے ہو، میں نے اسے کہا، اب مجھے بولنے دو۔ میں اتنا ہی بولوں گا کہ اقبالی بیان دے دو اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا ہے نا۔ اس نے بڑے مشکل سے یہ لفظ اپنے منہ سے دھکیل کر باہر نکالے، آپ میری بات پر اعتبار کریں، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تم نے نہیں تو تمہارے کسی دوست نے کیا ہوگا۔ میں نے کہا، تم نے قادر کو صرف پکڑا ہوگا اور اس کے گلے میں رسی ڈالنے والے تمہارے دوست ہوں گے، ان کے نام بتا دو، میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا، پھر تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں لگا رہا۔ میں نے اسے خبردار کر دیا کہ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آپ کوئی ثبوت میرے آگے رکھیں۔ وہ اچانک دلیر بن گیا اور اس نے کہا، آپ تو ہر کسی کو یہی کہتے ہوں گے کہ تم مجرم ہو اور تم اقبالی بیان دے دو۔ میں نے جو جرم کیا ہی نہیں، اس کو اپنے سر پر کیوں لے لوں؟ تمہاری مرضی ہے یار، میں نے کہا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا، اسے حوالات میں بند کر دو، آج رات کو اس کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ اس نے حوالات میں نہ جانے کے لیے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے گھسیٹ کر
اور دھکیل دھکیل کر حوالات میں لے گیا۔ میں نے ان تمام لوگوں کو جنہیں میں نے تھانے میں طلب کیا ہوا تھا گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ مقتول کے سسر اور 2 بڑے سالوں کو بھیج دیا۔ ان کا باپ جانے کی بجائے میرے پاس آ گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو حوالات میں کیوں بند کر دیا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں جناب۔ اس نے کہا آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا میرے کمرے سے نکل گیا۔ میری اب ساری توجہ مقتول کے اس سالے پر ہو گئی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ سارا دن بیان لینے میں گزر گیا تھا۔ میں نے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ معلوم کریں کہ مقتول کے سالے عابد کی گہری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اس کے دوست کو اسی جیسا جذباتی اور بیوقوف ہونا چاہیے یا وہ پکا عادی مجرم ہوگا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں اور رات 10:30 11 بجے آؤں گا۔ میں نے نوجوان عابد سے بیان اگلوانا تھا۔ میں گھر چلا گیا اور وردی اتار کر نہایا۔ اپنے کپڑے پہن کر میں کھانے پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے بتایا کہ ایک کانسٹیبل آیا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے اندر بلا لو اور تم کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ لڑکی آ گئی ہے جی، کانسٹیبل نے اندر آ کر کہا۔ وہ مقتول کی بیوی جو لاپتہ ہو گئی تھی۔ کس نے بتایا ہے؟ ان کے محلے کے ایک آدمی نے آ کر بتایا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کہتا ہے کہ سیدھی مقتول کے گھر گئی اور اپنے خامد کی میت پر اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے جی کہ لڑکی تو شاید پاگل ہو گئی ہے۔ ان کا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی ساس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ عورتوں نے اسے پکڑ لیا۔ تم یوں کرو، میں نے کانسٹیبل سے کہا، اس لڑکی کے باپ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اپنی بیٹی کو فوراً تھانے پیش کرو۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میں حیران ہوتا رہا کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے۔ مقتول کی میت ابھی تک گھر میں رکھی تھی۔ 1 دن پہلے پوسٹ مارٹم ہوتا رہا، اسی وجہ سے شام جنازہ نہ ہو سکا کیونکہ گھر کے افراد کو میں نے پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، اسی لیے لاش کے خراب ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ شاید کچھ رشتہ داروں نے آنا تھا، ان کے لیے جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ پھر اگلا دن چڑھا تو میں نے پھر مقتول کے باپ اور بڑے بھائی کو تھانے بلا لیا۔ انہیں میں نے گھر جانے کی اجازت دے دی تو جنازہ اٹھانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں مقتول کی بیوہ پہنچ گئی۔ میں کھانا کھا کر تھانے چلا گیا اور مقتول کی بیوہ کا انتظار کرنے لگا۔ 1 مہینے کی گمشدگی کے بعد اس کی واپسی کی خوشی اس کے والدین کو ہوگی، مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ اگر میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہوتی اور میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا ہوتا اور وہ اس طرح اچانک آ جاتی تو میں بہت خوش ہوتا کہ میرا ایک مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ میں اسے بیان لے لیتا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور آ گئی ہے۔ اب میں نے اسے اس وجہ سے تھانے بلایا تھا کہ شاید اپنے خاوند کے قتل کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بات اس کے سینے میں چھپی ہوئی ہو۔ وہ آ گئی، اس کے ساتھ اس کا باپ اور بڑا بھائی تھا۔ میں نے انہیں دور سے دیکھا تھا کہ باپ اور بھائی اسے لا رہے تھے۔ میرے دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ لوگ حیثیت اور عزت والے تھے، ان کا احترام اور روب تھا، لیکن یہ باپ اور بھائی اپنی بیٹی کو اس طرح تھانے تک لائے جس طرح پاگلوں کو کہیں لے جایا جاتا ہے۔ راستے میں لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، بہت سارے بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ سب تماشائی تھے۔ ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی غلط حرکتیں کر کے اپنے آپ کو تماشا بنایا تھا۔ میں لیکچر نہیں دوں گا، آپ کو ان لوگوں کی غلطیاں سنا دی ہیں۔ یہ غلطیاں ہمارے گھروں میں آج بھی شوق اور فخر سے کی جاتی ہیں۔ لڑکی میرے کمرے میں لائی گئی، اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ اپنے منہ پر ہاتھ مار مار کر اس نے منہ لال سرخ کیا ہوا تھا۔ اپنے بالوں کو اس نے نوچا تھا، اس لیے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے باپ اور بھائی کو باہر بھیج دیا اور لڑکی کو کرسی پر بٹھایا، اسے پانی پلایا۔ پھر میں نے افسوس کیا کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ اسے تسلیاں دیں اور ایسی باتیں کیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ میں تھانے دار نہیں اور اس پر کوئی الزام نہیں۔ نہ تھانے سے ڈرو نہ مجھ سے ڈرو۔ میں نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی ہے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کی ماں نے، اس نے کہا۔ پہلی بات تھی جو اس کے منہ سے نکلی تھی۔ میرے سامنے آ کر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی تھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میں حیران اور پریشان تھی۔ اس کی ماں کی چڑیل کی میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کو اس چڑیل نے کھا لیا ہے، اس نے کہا، اور اپنی ساس کی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ میں یہ باتیں پہلے بھی سن چکا تھا، نہ سنتا تو بھی مجھے معلوم تھا کہ ایک بری ساس کیسی ہے اور گھر میں کیا کرتی ہے۔ یہ عورت صرف بری ساس نہیں تھی بلکہ بری بیوی اور بری ماں بھی تھی، سارے گھر کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ میں اسی معاشرے کا فرد تھا، میں ہر بات سمجھتا تھا لیکن میں نے اس کی بیوی کو بولنے سے نہیں روکا، اسے بولنے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے
اور میری طرف سے اس پر جو گھبراہٹ ہے وہ اس کے دل سے اتر جائے۔ میں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ یہ کہاں گئی تھی اور واپس کیوں آ گئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں، اس نے کہا، میرے باپ اور میرے بھائیوں نے بھی میرے خاوند کو قتل کیا ہے۔ میں انہیں کہتی تھی کہ جس طرح قادر کا بڑا بھائی ماں باپ سے الگ ہو کر اسی حویلی میں رہ رہا ہے، اسی طرح میں قادر کو الگ کر لوں گی، لیکن میرا باپ اور میرے بھائی کہتے تھے کہ قادر پر بھروسہ نہ کرو، وہ اسی ماں کا بیٹا ہے، تم سر اونچا کر کے رہو اور لوگوں کے ایک کے جواب میں 10 سناؤ۔ آپ نہیں جانتے قادر کو میرے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ایسا روئی کہ مجھے بھی اس نے ہلا دیا۔ ایسا نظر آ رہا تھا کہ اب یہ کبھی چپ ہوگی ہی نہیں۔ میں نے اس دوران ارادہ کر لیا کہ اسے اب گھر کی کوئی بات نہیں کرنے دوں گا۔ یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں تھیں۔ میرا کام اور میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے اسے چپ کروایا۔ اب یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، تم چلی کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی؟ اپنے خامد کے پاس چلے گی، تو اس نے جواب دیا۔ اور کہاں جانا تھا میں نے؟ کیا میرے منہ سے بڑی لمبی کیا نکلی؟ میں تو بہت حیران ہی ہو گیا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ میں اپنے لفظوں میں سناتا ہوں۔ یہ تو میں نے سنا دیا ہے کہ اس لڑکی کو جس کا نام ختیجہ تھا کس طرح اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا گیا تھا۔ قادر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ختیجہ کی مرضی طلاق لینے کی تھی۔ قادر کی ماں تو ختیجہ اور اس کے والدین کو تنگ کرنے کے لیے کہتی تھی کہ طلاق نہیں دیں گے اور لڑکی کو بسائیں گے بھی نہیں، لیکن قادر اور ختیجہ کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ ایک دوسرے سے الگ الگ تڑپ رہے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے تو قادر نے اپنے دوست جلیل کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی۔ میں جلیل کے بارے میں سنا چکا ہوں کہ وہ قادر کا ہمراز دوست تھا۔ جلیل نے اپنی بیوی کے ذریعے قادر اور ختیجہ کی ملاقات کا انتظام کر دیا۔ جلیل کی بیوی نے ختیجہ کو بتایا کہ قادر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ختیجہ فوراً جلیل کے گھر پہنچی اور میاں بیوی کی ملاقات الگ کمرے میں ہوئی۔ ختیجہ نے مجھے اس ملاقات کی ہر ایک بات سنائی۔ میں صرف یہ لکھوں گا کہ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ قادر جس شہر میں ملازم تھا وہ 22-23 میل دور تھا۔ اس وقت اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ قادر ہفتے کی شام گھر آ جاتا اور اتوار کی رات واپس چلا جاتا تھا۔ ہفتے کی شام اپنے گھر میں کھانا کھا کر جلیل کے گھر چلا جاتا اور ادھر ختیجہ آ جاتی۔ جلیل کی بیوی نے ختیجہ کے ساتھ گہری دوستی کر لی تھی۔ ختیجہ کے والدین قادر کی بیوی پر اعتبار کرتے تھے۔ وہ بھی ختیجہ کی عمر جتنی تھی۔ وہ ختیجہ کے گھر جاتی، اس کی ماں کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتی، پھر اسے کہتی، خالہ میں ختیجہ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ ماں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ ختیجہ کا کسی طرح دل لگا رہے۔ جلیل اور اس کی بیوی نے ختیجہ کا دل لگانے کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن ہر ہفتے کا ملنا ٹھیک نہیں تھا۔ پکڑے جانے کا ڈر تھا، اس لیے ملاقاتیں ایک ہفتہ چھوڑ کر ہونے لگیں۔ یہ کوئی ازدواجی زندگی نہیں تھی۔ قادر اور ختیجہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، وہ یہ تھا کہ ختیجہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکل آئے اور قادر اسے اپنے ساتھ شہر لے جائے گا۔ پھر دونوں کبھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اگر ان کے والدین وغیرہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ شہر میں اکٹھے رہتے ہیں اور ان تک پہنچ گئے تو دونوں اس شرط پر واپس آئیں گے کہ آپس میں اختلاف ختم کرو اور ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے دو۔ ایک رات قادر شہر سے یہاں آیا، اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا۔ ختیجہ نے دن کے وقت اپنے کپڑے زیور جو اس نے ساتھ لے جانے تھے چوری چوری ایک اٹیچی کیس میں ڈال لیے تھے۔ رات کو جب اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے وہ اٹھی اور اٹیچی اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ میں نے بڑے آرام سے سنا دیا ہے کہ اس نے اٹیچی کیس اٹھایا اور نکل گئی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جس طرح میں نے سنایا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک اور مشکل کام تھا جو اس لڑکی نے کامیابی سے کر لیا۔ یہ خامد کی محبت کا کرشمہ تھا، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہی تھی، یہ اس لڑکی کی اصل طاقت تھی۔ قادر اور جلیل کھیتوں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ختیجہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کس طرف سے جلیل کے گھر آئے۔ قادر نے اس کے ہاتھ سے اٹیچی کیس لے لیا اور وہ جلیل کے گھر گئے۔ 3:30-4 بجے یعنی سحری کے وقت بڑے شہر کی طرف جانے والی 2-3 بسیں گزرا کرتی تھیں۔ قادر نے ختیجہ کو ایک بس میں بٹھایا اور میاں بیوی اس جگہ سے نکل گئے جہاں ان کے درمیان گھروں کی سیاست بازی اور خباثت کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ قادر نے شہر میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ قادر نے کسی وجہ سے 4-5 دن چھٹی کی تھی۔ اس کے گھر کا کوئی کام تھا جو مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا تھا۔ وہ ختیجہ کو شہر میں اکیلا چھوڑ آیا تھا اور اپنے دوستوں کو کہہ آیا تھا کہ اس کے گھر کا خیال رکھے۔ ختیجہ نے مجھے بتایا کہ قادر نے 1 مہینے بعد اپنے والدین کو بتانا تھا کہ ختیجہ اس کے پاس ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے قادر کے باپ سے پوچھا تھا، اس نے ابھی گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ کیا تم قادر کے قتل کی اطلاع پر آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ جلیل بھائی جان نے اپنا ایک آدمی قادر کے دفتر میں بھیجا تھا کہ قادر کے ایک دوست کو اطلاع دے آئے کہ قادر قتل ہو گیا ہے۔ اس کے دوست نے گھر آ کر مجھے اطلاع دی۔
اسی دوست نے مجھے بس پر بٹھایا تھا۔ اگر کسی کو شک ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی تو میرے ساتھ چلو، میں کرائے کا وہ مکان دکھاؤں گی جہاں ہم رہتے تھے۔ قادر کے اور میرے کپڑے، زیور اور سامان وہیں پڑا ہے، چل کر دیکھ لو۔ یہ لڑکی جسے میں کچھ اور سمجھتا تھا میری نظروں میں فرشتہ بن گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو باہر جا کر کہا کہ جلیل کو اپنے ساتھ لے آئے۔ تمہارا شک کیا ہے؟ میں نے ختیجہ سے پوچھا۔ قادر کو کس نے قتل کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تمہارے بھائیوں کو پتہ چل گیا ہو کہ تمہیں قادر لے گیا اور انہوں نے اس میں اپنی بے عزتی سمجھی ہو؟ میں کیا بتاؤں، اس نے کہا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے میرے پاس آتے اور کہتے کہ اپنے گھر چلو۔ آپ خود سوچیں، میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی قتل کے شبے میں حوالات میں بند ہے۔ ختیجہ کے ساتھ میرا اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ تھوڑی بہت اور باتیں کیں اور اس کے باپ کو بلا کر ختیجہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ باپ کو میں نے صرف یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ یہ اپنے خامد کے پاس چلی گئی تھی، لوگوں کو بتا دو کہ اسے بدنام نہ کریں۔ تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا، جلیل آ گیا تھا۔ میں نے اسے بلایا۔ میں نے پہلے اسے پوچھ گچھ کی تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپا رہا۔ ختیجہ سے پتہ چلا کہ جلیل نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی کہ ختیجہ قادر کے پاس چلی گئی ہے۔ اب پھر جلیل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ختیجہ کہاں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تفتیش میں کوئی بات پولیس سے چھپانا جرم ہے؟ میں نے کہا میں جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا میں نے یہ جرم کیا ہے، آپ مجھے گرفتار کریں اور سزا دیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، آپ اپنا فرض ادا کریں۔ مجھے امید تھی کہ وہ ڈر جائے گا، وہ تو بالکل ہی نہیں ڈرا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا فرض ادا کیا ہے؟ دوستی کا فرض، اس نے کہا۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ختیجہ نے بھی مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا۔ ختیجہ مجھے بھائی جان کہتی ہے۔ بھائی اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کر کے اپنی جان دے سکتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا کو بڑی خوشی سے قبول کروں گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ ختیجہ کی گمشدگی کی رپورٹ میرے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ اگر رپورٹ آتی اور جلیل یہ راز ظاہر نہ کرتا کہ وہ قادر کے پاس ہے تو وہ پھر مجرم تھا۔ مجھے آج تک یہ خوبصورت جوان یاد ہے۔ اسے میں نے دل سے پسند کیا تھا، ہر بات بڑے پکے لہجے میں کرتا تھا۔ میں نے اسے تصدیق کرانی تھی جو اس نے کر دی کہ ختیجہ نے جو بیان دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جلیل نے کہا۔ اس وقت جہاں جاؤ وہاں قادر کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر کوئی پوچھتا ہے کہ قاتل کون ہے، لوگ اپنی اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک آدمی نے بتایا کہ جب قادر قتل ہوا اس سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ گلی سے نکل کر کھیتوں کے راستے اپنے محلے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے ختیجہ کے چھوٹے بھائی عابد کو ایک آدمی کے ساتھ ایک مینڈ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اس آدمی کو سلام دعا ہوئی تھی۔ قادر میرے گھر اسی راستے سے آیا کرتا تھا، گلیوں کی طرف سے فاصلہ زیادہ ہے، آپ اس آدمی کو ابھی بلا سکتے ہیں۔ جو آدمی عابد کے ساتھ بیٹھا ہوا بتایا گیا تھا اسے میں جانتا تھا، وہ ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس نے ایک آدمی کو چاقو مارا تھا، وہ آدمی بچ گیا۔ چاقو مارنے والے شخص کو دفعہ 307 میں 3 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ وہ چوری کی وارداتیں بھی کرتا تھا لیکن وہ لڑائی جھگڑے میں مشہور تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس آدمی کے گھر بھیجا جس نے جلیل کو یہ بات بتائی تھی، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو اس سزا یافتہ آدمی کو تھانے لانے کے لیے بھیج دیا۔ جلیل کو ابھی تھانے ہی رہنے کو کہا، وہ برآمدے میں چلا گیا۔ میں نے عابد کو حوالات سے نکلوا کر اپنے کمرے میں بٹھایا۔ ASI نے مجھے باہر بلایا، میں گیا تو اس نے بتایا کہ ایک مخبر نے بتایا کہ اس نے قتل کے وقت سے کچھ دیر پہلے عابد کو ایک گلی میں اسی جرائم پیشہ آدمی کے ساتھ کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا۔ اس جرائم پیشہ اور سزا یافتہ آدمی کا نام کچھ اور تھا، میں اس کا نام فیقہ رکھ دیتا ہوں۔ ہاں بھائی عابد، میں نے کہا، کچھ سوچا ہے، میری بات پر غور کیا ہے؟ اقبالی ہو جاؤ یار، فائدے میں رہو گے۔ اس نے انکار کیا اور منتیں کرنے لگا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ فیقے کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کب؟ اس نے پوچھا۔ کس وقت؟ اپنے بہنوئی کو قتل کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ میں نے کہا ویسے ہی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا اتنی ٹھنڈی رات اور وہ جگہ دیکھ۔ میں نے کہا تمہیں وہی جگہ بیٹھنے کو ملی تھی، لوگ گھروں میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے روزانیاں لے کر سوئے ہوئے تھے اور تم دونوں کو گرمی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پریشان کرنے کے لیے پوچھا فیقے کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ اس نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، ابھی ایک ہی رات گزری ہے۔ بولو، یہ سوچ لو کہ جو باتیں تم بتاؤ گے وہ میں فیقے سے بھی پوچھوں گا، ذرا سا بھی فرق ہوا تو نتیجہ دیکھ لینا۔ سچی بات ہے جی، اس نے کہا۔ میں اپنی بہن کی باتیں کر رہا تھا کہ اس نے میرے خاندان کی عزت تباہ کر دی ہے۔
فیقہ میرے بہنوئی قادر اور اس کی ماں کو گالیاں دیتا تھا کہ وہ میری بہن کو بسا لیتے تو بہن اس طرح گھر سے لاپتہ نہ ہوتی۔ پھر قادر آ گیا اور تمہاری باتیں رک گئی۔ میں نے کہا قادر نہیں آیا تھا جی۔ میں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہی ہوتا رہا کہ میں کوئی سوال کرتا وہ اپنی مرضی کا جواب دیتا اور میں اس کے منہ پر بڑا سخت تھپڑ مارتا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنا انکار جاری رکھا تو اظہار ثانی کے کون کون سے طریقے استعمال کیے جائیں گے اور اگر وہ مر گیا تو اس کی لاش غائب کر دی جائے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ فیقہ آ گیا ہے۔ میں نے کہا اسے اندر بھیج دو۔ فیقہ آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اندر بھیج دو۔ یہی کہا تھا۔ میں نے عابد سے پوچھا یہی تھا نا تمہارے ساتھ؟ جی، عابد نے جواب دیا۔ اچھی طرح شناخت کر لو۔ میں نے کہا بولو۔ یہی تھا جی، اس نے کہا۔ شاباش، میں نے کہا۔ میں فیقے کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ میرے کمرے میں چلا جائے اور عابد کا خیال رکھے۔ اس تھانے میں حوالات کے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ عورتوں کے لیے تھا جو اس وقت خالی تھا۔ میں فیقے کو اس کمرے میں لے گیا۔ اپنی زبان سے بول فیقے، میں نے کہا تیرا یار تو بک پڑا ہے، تم تو استاد آدمی تھے، کیا بے وقوفی کی تم نے؟ اتنے کچے آدمی کے ساتھ مل کر واردات کر ڈالی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ پولیس والوں کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ دوستی بھی ہوتی ہے اور دشمنی ایسی کہ ضرورت پڑے تو انہیں مار مار کر ہڈی پسلی ایک کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ پولیس کے لیے بھی مددگار ہوتے ہیں۔ میں فیقے کے ساتھ دوستی کے رنگ میں بات کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ جلیل نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے فیقے سے کہا تمہاری ہسٹری شیٹ عدالت میں پیش ہوگی تو سیدھے پھانسی کی کوٹھری میں جاؤ گے۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ تم نے اس تھانے کے بہت کام کیے ہیں، سلطانی گواہ بنا لیں۔ اس نے کہا تم بات کرو۔ میں نے اتنے پیار سے کہا جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں۔ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ عابد کو حوالات میں لے جائے۔ فیقے کو بٹھا لیا۔ میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ خیال رکھنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارے بچوں ہی کا تو مجھے خیال ہے فیقے۔ میں نے کہا میں مقدمے میں ایک خانہ خالی اور ایک خانہ کمزور رکھوں گا۔ اول تو سیشن سے بری ہو جاؤ گے، نہیں تو اپیل میں نکل جاؤ گے۔ مجھے مکمل بات سناؤ۔ سلطانی گواہ نہیں بنائیں گے، تم بیان دو۔ میں نے کہا باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ اور بھی کئی باتیں کروا کے میں نے ایک بیلی بیان دے دیا۔ مجھے تو امید تھی کہ وہ سیدھے ہاتھوں نہیں مانے گا، لیکن میری استادی کام آ گئی۔ میں سیدھی بات سنا دیتا ہوں۔ فیقے اور عابد کی دوستی تھی۔ فیقہ پکا بدماش تھا اور عابد بدماشی میں منہ مارتا تھا۔ اسے گھر سے پیسے مل جاتے تھے، وہ گھر سے پیسے چوری بھی کر لیا کرتا تھا۔ فیقے اور 2-3 دوستوں نے اسے جوئے کا چسکا بھی ڈال دیا تھا۔ عابد کی بہن خدیجہ اپنے سسرال سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ قادر کی ماں جو ناروا سلوک کرتی تھی وہ گھر میں سناتی تھی تو عابد کو بہت غصہ آتا تھا۔ اس نے فیقے کو بتایا کہ وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ فیقہ اسے روکتا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے وہ وقت آ گیا کہ ختیجہ لاپتہ ہوگی۔ اس کے گھر والوں نے پہلے تو چھپائے رکھا، لیکن عورتوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ختیجہ کہاں ہے۔ بات چھپی نہ رہ سکی، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ عابد جو شیلہ اور جذباتی نوجوان تھا وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو غنڈہ اور بدماش بھی سمجھتا تھا۔ اسے یہ وہم بھی تھا کہ سارا شہر اس سے ڈرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کے کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ اس شخص نے عابد کو طعنہ دیا کہ جا پہلے اپنی بہن کو تو ڈھونڈ جو اپنے یار کے پیچھے تمہارے منہ پر تھوک گئی ہے۔ عابد کو اپنی بہن کی بجائے اور قادر پر غصہ آیا کہ قادر اس کی بہن کو اپنے گھر رہنے دیتا تو آج بہن گھر سے نہ بھاگ جاتی اور یہ طعنے نہ سننے پڑتے کہ تیری بہن اپنے یار کے پیچھے نکل گئی۔ قادر پر اسے یہ بھی غصہ تھا کہ قادر ختیجہ کو طلاق نہیں دیتا تھا، طلاق دے دیتا تو ختیجہ کی دوسری شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں فیقے کو کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ عابد کا دوست تھا۔ عابد نے اس کے آگے اپنی بےزتی اور غصے کا رونا رویا اور قادر کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے فیقے کو یہ بھی کہا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ ان کے درمیان قتل کرنے اور قتل نہ کرنے کی بھی باتیں ہوئیں۔ عابد کے دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ فیقے کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اسے جو رقم درکار ہے وہ عابد سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے عابد کو بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے، اگر اسے 1000 روپیہ مل جائے تو اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ میں فوراً 1000 روپیہ تو نہیں دے سکتا، عابد نے کہا۔ 2-3 دنوں تک 500 روپیہ دے دوں گا، تم قادر کو قتل کرنے میں میری مدد کرو۔ اس کے بعد باقی رقم بھی دے دوں گا اور میں رقم تم سے واپس نہیں لوں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے کا 1000 روپیہ آج کل کے 20,000 کے برابر تھا۔ فیقہ تیار ہو گیا اور دونوں قتل کا کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگے جس میں وہ پکڑے نہ جائیں۔ انہوں نے شہر جا کر جہاں قادر ملازم تھا اسے قتل کرنے پر غور کیا۔ یہ کام فیقے نے اپنے ذمے لے لیا کہ وہ وہاں جا کر قادر سے معلوم کرے گا
کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ اکیلا ہی رہتا ہوگا، کسی راہ جا کر اسے آرام سے قتل کر آئیں گے۔ قادر کی قسمت میں انہی کے ہاتھوں مرنا لکھا تھا۔ وہ 4-5 دنوں کی چھٹی آ گیا اور عابد نے اسے دیکھ لیا۔ عابد نے پہلے کئی بار دیکھا تھا کہ رات کو قادر جلیل کے گھر جاتا ہے اور کھیتوں کی طرف سے جاتا ہے۔ قتل کی رات عابد نے اسے جلیل کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس نے فیقے کے گھر میں جا کر اسے بتایا اور 300 روپیہ بھی فیقے کو دیا۔ فیقہ اپنے گھر سے ہی رسی لے آیا اور دونوں قادر کے راستے میں کھیتوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ قادر واپس آیا تو دونوں اس کی طرف پیٹھ کر کے آہستہ آہستہ چل پڑے تاکہ قادر کو شک نہ ہو اور وہ پہچان بھی نہ سکے۔ قادر ان کے قریب آیا تو دونوں نے اسے راستہ دے دیا اور اس کی طرف دیکھا نہیں۔ رات کا پہر تھا، قادر نے انہیں پہچانا ہی نہیں ہوگا۔ قادر ان کے قریب سے گزر کر 2-3 قدم آگے گیا ہوگا کہ عابد نے فیقے کے ساتھ طے کیے ہوئے طریقے کے مطابق پیچھے سے قادر کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا۔ فیقے نے قادر کے گلے میں رسی ڈال کر پیچھے ایک گانٹھ دے دی۔ عابد نے قادر کو چھوڑ کر رسی کا ایک سرا پکڑا، دوسرا سرا فیقے کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں نے رسی کو اپنی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ قادر گرنے لگا تو دونوں اسے کھیت کے اندر گندم کی فصل میں گھسیٹ کر لے گئے۔ قادر کا تڑپنا بند ہو گیا۔ فیقے نے اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی کہ اب کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک عینی شاہد دیکھ رہا تھا۔ وہ اللہ کی ذات باری تھی اور سچا انصاف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں نے یہ اقبال جرم عابد کے آگے رکھا، اسے چکمہ دیا کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں، اس لیے وہ بری ہو جائے گا۔ اس نے بھی بیان دے دیا۔ پھر دونوں کے اقبالی بیان ایک مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کے دونوں کو جیل کی حوالات جوڈیشنل لاک اپ میں بھیج دیا۔ میں نے مقدمہ بڑی محنت سے تیار کیا تھا، پیڈنگ بڑی مضبوط کی تھی، کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا تھا۔ دونوں ملزموں کو سزائے موت دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں نامنظور ہو گئیں، رحم کی اپیلیں بھی نامنظور ہوئیں اور دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔